بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے اوورسیز بھائیوں نے بہت زیادہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے کالز بھی کیں، بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ سارا سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے، آپ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ میرے کئی ہمدرد ہیں، دوست ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں باہر کے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق بھی موسٹلی ان کا تعلق یونین کونسل پکھر سے ہے۔ انہوں نے پرسنلی مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز کیے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس معاملے میں پڑھیں اور کچھ کریں، لیکن میں نے اس میں ان کو بھی یہی کہا کہ بھائی دیکھو، جس تحریک کی قیادت میرے اوپر اتنے گھناؤنے الزامات لگا رہی ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اور میں نہیں بولا اور میں خاموش رہا آج تک، لیکن آج میں ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام شخص کے لیے بولنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بڑا ایک آنیسٹ قسم کا ایک اوپینین دوں گا، آنیسٹ قسم کا ایک انالیسس دوں گا، اور امید ہے کہ آپ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تسلی سے سنیں گے اور پھر اپنی اپنی دلیل ضرور دیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ کچھ سوشل میڈیا پہ جعلی اکاؤنٹس ہیں، یا کچھ وہ لوگ ہیں جن کی بچپن میں ان کے والدین تربیت نہیں کر سکے، تو ان کا تو اپنا ہی ظاہر ایک براٹ اپ ہے، اور وہ تو وہی زبان بولیں گے جو انہوں نے بچپن سے اپنے گھر میں، محلے میں اور اپنی تربیت میں انہوں نے سیکھی ہے، ان کو تو میں اور آپ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ لیکن چند جو معززین ہیں جو ان حالات کو صرف اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علاقے کے لوگوں سے انہیں ہمدردی ہے، تو یہ ان کے لیے بہرحال یہ ویڈیو ہے۔ باقی جو ہے وہ اپنی تربیت دکھاتے رہیں، کھل کے دکھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی یہ تربیت آپ کے بچپن میں آپ کے محلے والوں نے دیکھی ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے دیکھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے، اس لیے اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ تو بہرحال میں اب آج جو اس ساری صورتحال کے اوپر، جو آج 25 جولائی کو، یعنی اس وقت تو 26 شروع ہو چکا ہوا ہے، جو لانگ مارچ کی کال دے دی گئی ہے، اس سلسلے میں کچھ وضاحت، کچھ تفصیلات، کچھ تجزیہ، کچھ حقائق مختصر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقوق کی جہاں تک بات ہے، تو میں اپنے علاقے میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے 50 سالہ سردار یعقوب کی کرپشن اور فرعونیت کے خلاف آواز بلند کی۔ میرے ساتھی، آپ 2021 کو دیکھیں، 2026 کو دیکھیں، ہم نے ہر چوک چوراہے، گلی محلے میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ جا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کے حقوق پہ سردار یعقوب صاحب ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کے سکول نہیں ہیں، آپ کا ٹورزم تباہ حال ہے، آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کا مجرم سردار یعقوب صاحب ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے نام پہ اربوں روپیہ آتا ہے، اے جے کے گورنمنٹ کے فنڈز بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈز بھی ہیں، لیکن سردار یعقوب صاحب نے مکہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی ہے، سردار یعقوب صاحب نے اپنے لیے اربوں روپیہ جمع کر لیا، کھربوں روپیہ جمع کر لیا، لیکن حلقے کا عام آدمی پتھر کے دور کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہم نے بتایا، یہ ٹرمینالوجیز ہم نے انٹروڈیوس کروائی، اور ہم نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور ہم نے ایک ڈیموکریٹک اور پیسفل طریقے کے ذریعے لوگوں کو کنونس کیا کہ آئیں اس سسٹم کو بدلیں، اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہم نے پچھلے الیکشن میں 2021 میں 5000 ووٹ لیے، اور اس دفعہ 2026 کا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں سے ہم جیت رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مارچ شروع ہوئے، پہلا مارچ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اور اب یہ چوتھا ہے، تو میں 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر رہا پہلے دن سے۔ میں نے کہا کہ بھائی حقوق کی بات کر رہے ہیں، حقوق کی بات کریں، لیکن خدا را جن لوگوں نے آپ سے یہ حقوق چھینے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، ان کے لیے راہ ہموار مت کریں۔ یہ میں پہلے دن سے کہتا رہا۔ پھر میں یہ بھی کہتا رہا کہ آپ حقوق کی بات کریں، اس کو حقوق کی بات رہنے دیں، اس کو پبلک رائٹ سے ڈائیورٹ نہ کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کب ان کی یہ عوامی حقوق کی تحریک ایک الگ بیانیہ اور الگ ایجنڈا اور الگ شکل اختیار کر گئی۔ اس کا نقصان کیا ہوا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو کہتے رہے، عوامی ایکشن کمیٹی کو، کہ آپ اگر پیسفلی، پولیٹیکلی آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ الیکشن کا راستہ ہے۔ آج
یہاں جب آج عوامی ایکشن کمیٹی ایک بند گلی میں کھڑی ہے، اگر یہ قیادت وائس ڈیسیژن کرتی تو آپ کے پاس ٹائم تھا، الیکشن شیڈیول جب آیا تو آپ اپنے اپنے پیپر جمع کرتے، پورے آزاد کشمیر میں لوگ کھڑے کرتے، جتنی سیٹیں آپ جیتتے، 1 جیتتے، 2 جیتتے، 3 جیتتے، 5 جیتتے، یا ساری کی ساری 33 سیٹیں جیتتے، آپ لیجسلیشن کے ذریعے تبدیلی لاتے۔ انفارچونیٹلی یہ بات ہم ہر سٹیج پہ کہتے رہے، لیکن اس بات کو خیر ایکشن کمیٹی کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ اب جو حالات اب بن گئے ہیں، آپ کے سامنے کی صورتحال ہے، میں یہ کہوں گا عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ سے آج بھی کہ آپ اس لانگ مارچ کی جو کال ہے اس کو کال آف کریں، اس کو واپس لیں، کیونکہ آزاد کشمیر متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی جانی نقصان ہو، وہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لاش گرے، وہاں خدا نہ خواستہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو، چاہے پولیس کے جوان شہید ہوں، رینجرز کے جوان شہید ہوں، یا ایک عام شہری شہید ہو۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ لانگ مارچ جس طرح کے ماحول کے اندر اناؤنس کیا جا رہا ہے، جس طرح کی فضا ہے، عمر نذیر صاحب آپ نے اپنے خطبے میں 2-3 دفعہ، آپ نے اپنی تقریر میں اس بات کا اعلانیہ اعتراف کیا کہ آپ کا سٹیج مس یوز ہوا ہے، آپ نے خود فرمایا اس کا، آپ کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہ کل کسی بھی سائڈ سے، دیکھیں یہ ایک بات ہمیشہ سچ بات کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے تحفظ اور حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ اب اللہ نہ کرے اس وقت، یہ آپ بھی جانتے ہیں عمر نذیر صاحب کہ اس وقت دھرنے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان میں مسلح لوگ بھی ہیں، وہ چاہے آپ کے لوگ ہیں یا کس کے لوگ ہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن یہ لوگ ہیں، لوگ انہیں ناکوں پہ دیکھتے ہیں، نقاب پوش آپ کے ناکہ لگا کے پورا انہوں نے علاقے کو کے اندر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، فیملیز کو روک رہے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر میں آگے بات کروں گا۔ تو ابھی میں یہ کہوں گا عمر نذیر صاحب کہ خدا کے لیے اس وقت کی نزاکت کو سمجھیے، یہ وقت اس طرح کے جذباتی اقدامات کا نہیں ہے۔ آپ کا جو آپ کی ابھی تک جو مذاکرات کس کے ساتھ ہوئے، کہاں ہوئے، کس لیول کے لوگ انوالو تھے، اس کی کوئی انفارمیشن ابھی تک اویلیبل نہیں ہے، کسی جگہ اس کی کوئی تصدیق یا تردید موجود نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا عمر نذیر صاحب کہ یہ معصوم لوگ ہیں جو آپ کے دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں۔ بہت سوں کو شاید یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر بھی آپ رحم کریں، آپ اس کال کو کال آف کریں۔ آپ اس وقت یہ جو لانگ مارچ ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہ کسی وجہ سے بھی اگر یہ وائلنٹ ہو گیا، اگر یہ پرتشدد ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ پورا من رہے، کچھ ایسا نہ ہو، لیکن اگر یہ پرتشدد ہو گیا، یہ وائلنٹ ہو گیا، تو آپ جیسے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ اپنی اسٹیج سے یہ فرمایا کہ یہ ہمارا سٹیج مس یوز ہوا، پھر آپ نے 1-2 جگہوں پہ مسلح لوگ پکڑے گئے تو آپ جنہوں نے فائرنگ کی تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ نہ کرے یہ وائلنٹ ہو گیا اور کوئی نقصان ہو گیا، آپ تو کل سٹیج سے آ کے سمپل تقریر کر دیں گے کہ فائر کرنے والا میرا آدمی نہیں تھا، تو لیکن وہ جو جس کا پیارا چلا جاتا ہے، جس بچے کا باپ چلا جاتا ہے، جس ماں کا بیٹا چلا جاتا ہے، اس کے لیے کیا وضاحت ہوگی عمر نذیر صاحب؟ تو میں آپ سے دردمندانہ طور پہ یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس لانگ مارچ کو کال آف کریں، کیونکہ وائلنس یا یہ جو ایک جس انداز میں جو اعلانات آپ کے سٹیج سے ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، آپ کو بخوبی آگاہ ہے اور تمام لوگوں کو پتہ ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کسی صورت ہماری ریاست، ہمارے لوگوں، ہمارے معصوم لوگوں کے لیے کسی صورت ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے۔ پولیٹیکلی ڈائلاگ کا، نیگوسیشن کا طریقہ اپنائیں۔ اگر آپ کوئی جینونلی آپ کا ایجنڈا ہے، عوام کے حقوق کا ایجنڈا ہے، تو آپ اس کو اس انداز میں لے کے چلیں۔ عمر جی صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گرفتاریاں دیتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ایسی صورتحال میں جب عوام اور حکومت آمنے سامنے ہو جائے تو بڑے بڑے لیڈر وہاں بڑی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ آپ بھی ایک
اگر آپ ایک پولیٹیکل اور پیسفل موومنٹ پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کو پولیٹیکل اور پیسفلی لے کے چلیں. ان حالات کے اندر لانگ مارچ اور جس انداز میں اشتعال انگیزی ہے یہ خدا نخواستہ ہمارے لوگوں کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گا. تو میں بہرحال یہ توقع رکھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی کال پہ نظر ثانی کرے گی. اور اسی طرح میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کہیں بھی اس طرح کا کوئی وے آؤٹ ملتا ہے کہ جس میں ملک کی ساورنٹی، ملک کی سلامتی، ملک کی قانون، ملک کے آئین کو مقدم رکھتے ہوئے آپ اگر کوئی وے آؤٹ ایسا نکال سکتے ہیں کہ جس میں یہ جو عام لوگ ہیں یہ کسی طرح اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں تو ضرور نکالیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ذمہ داری اس وقت ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کندھوں پہ ہے. آپ لوگوں کو نکال کے ایک کھلے میدان میں لے آئے ہیں. آپ ان کو 1 ماہ اور 15 دن سے ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں ایک نیریٹو. اللہ نہ کرے اگر وائلنس ہوئی، خدا نہ خواستہ، اس کا بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ ملبہ ہوگا، اس کے جو ذمہ داران ہوں گے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ایک حقیقی ایک تجزیہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.